اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ سے نوازے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیسیلینیم۔ یہ نوسورڈ میڈیسن ہے، اس کو بیسیلینیم بھی کہتے ہیں۔ یہ تھوک سے حاصل کیا ہوا سلک کا زہر ہے۔ یہ دعا ڈاکٹر برنٹ نے تیار کی تھی۔ اس دعا کو تب تک میں جسم کے پورے طور پر نشو نما ہونے میں، اکوتا میں، داد میں، مزمن کھانسی میں، خنزیری پاگل پن میں، سر میں پانی اترانے میں، جو تکالیف ہو ان میں استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ اس دعا کی نمبر 30 طاقت استعمال کرتے تھے۔ پرانی تکالیف میں نمبر 30 کی ایک خوراک ہفتہ میں ایک بار دیتے تھے، مگر نئی تکالیف میں 30 کی چند گولیاں ایک چٹاک پانی میں حل کر کے ہر چند گھنٹہ کے بعد ایک چھوٹا سا چمچ دیا کرتے تھے۔ مگر اس دعا کو نمبر 30 طاقت سے کم کبھی استعمال نہ کرنا چاہیے۔ یہ دعا سورانیم کی طرح امراض میں قوت قبولیت کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کی آزمائش میں سر کا درد کی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ درد بہت شدت کا اور حرکت سے اس کی زیادتی ہوتی ہے۔ تب تک میں جس کی تکلیف مریض میں بہت نمایاں ہو رہی ہو، یا نئے دک میں یہ دعا اس قدر مفید نہیں ہے جس قدر پرانے دک کے مریضوں میں کام آتی ہے۔ یہ دعا اس وقت مفید ہوتی ہے جب بلغم کی زیادتی ہو، بلغم اور پھیپھڑوں کی نالیوں سے آرام آ رہا ہو، جبکہ بلغم پھیپھڑوں کی نالیوں سے آ رہا ہو اور پھیپھڑوں میں گہرے زخم پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ اس دعا کو 200 اور نمبر 1000 میں بہت مدت سے استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 30 کا مصنف کو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ مزمن کھانسی اور ذات الریا اور ذات الجنب میں معمولی دعائیں اپنا فعل نہ کرتی ہوں، یا اگر کرتی بھی ہوں تو تھوڑے وقت میں ان کا اثر زائل ہو جاتا ہو، تو اس دعا کو بہترین سمجھو۔ مگر اس کا فعل اس قدر تیز ہوتا ہے کہ ان بیماریوں میں بعض اوقات مصنف کو اس دعا کا فعل روکنے کے واسطے دوسری دعاؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسے مریضوں کے واسطے دعا کی طاقت بہت بڑی ہو جس کو وہ برداشت نہ کر سکتے ہوں، مگر اس دعا کے نتائج ہمیشہ تسلی بخش رہے ہوں۔ سر کے داد اور کوتا میں، نیز خنزیری میں علاج شروع کرنے سے پہلے ایک خوراک بیسیلینیم 200 لینی چاہیے۔ یا تو مریض اس سے اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا دوسری دواؤں کے لیے مریض کا نظام تیار ہو جاتا ہے۔ آئندہ دعا کی علامت بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ہومیوپیتھک فلسفہ کے مطابق تو نہیں ہے، مگر میرا تجربہ ہے کہ مریض ہم لوگوں کے پاس بہت کچھ علاج معالجہ یونانی، ویدک اور ایلوپیتھی کرانے کے بعد محض ہم لوگوں کی آزمائش کرنے آتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گی کہ وہ لوگ تھک کر ہمارے پاس اس حالت میں آتے ہیں جب ان کے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں رہتا۔ ان کی نظام جسم میں مختلف قسم کی دواؤں کے اثر موجود ہوتے ہیں، اور کم از کم میرے لیے ان کی اصل اور موجودہ علامت کی تفریق مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ مگر اس دعا کی ایک خوراک تمام علامت کو بالکل صاف کر دیتی ہے
اور مریض کو صحت کے لیے راستہ پر لے جاتی ہے۔ سر میں اکوتا، دار ددری اور ایسے مرض جن کے اندر سل کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اس مرض میں اس دعا کا استعمال بیسیلینیم ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ بغور دیکھا جائے تو خنازیر میں بھی اس قسم کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، تو کیوں یہ دعا خنازیر کو فائدہ نہ بخشے؟ اس دعا کو کئی پاگلوں پر اور ان آدمیوں پر جو نہ کوئی بات سمجھ سکتے تھے نہ یاد رکھ سکتے تھے، استعمال کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر ان آدمیوں کو جن کے خاندان میں مزمن کھانسی، ڈک وغیرہ کے حادثات ہو چکے ہوں، گاہے گاہے اس دعا کی خوراکیں دی جاویں تو بہت مفید ہوتی ہیں۔ پرانے زکام میں میرے ہاتھوں یہ دعا بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ نیز دمہ میں بھی میں نے بیسیلینیم اور ٹیوبرکلانیم کو برابر مفید پایا۔ ٹیوبرکلانیم کو میں نے ہمیشہ 1000 طاقت اور اس سے اونچی طاقت میں استعمال کیا۔ بوڑھے آدمیوں کے پھیپھڑوں کے واسطے بیسیلینیم بہت مفید ہے، جبکہ پھیپھڑوں سے بلغم زیادہ مقدار میں نکل رہا ہو۔ رات کے وقت سانس کی تکلیف سے دورے، دم گھٹنے کے دورے بھی اس دعا سے درست ہوتے ہیں۔ خراب شدہ دانت سے میل گرانے کے واسطے بھی یہ بہت مفید ہے، جبکہ دانتوں کے گرد ایک باریک کالی لائن پڑ جاتی ہے۔ ہلکی سی کھانسی آسانی سے نکلنے والے بلغم کے ساتھ اور آنکھوں کے پیٹوں کے کناروں پر اکوتا اس دعا کا رہنما کن نشان ہے۔ جن عورتوں کے بچے ولا کچھ ہی عرصہ بعد نمونیا یا دیگر سینہ کے تکلیف سے وفات پا جاتے ہیں، ان کو حمل کے دوران گاہے گاہے یہ دینا مفید ہوتا ہے۔ لات تنفس، ہلکی جلد نہ ٹھیک ہونے والی بار بار اٹھنے والی کھانسی جو عام روٹین میں بھی انسان ہس ہس کرتا رہتا ہے، جس سے مریض کا تمام جسم ہل جاتا ہے، زیادہ تر نیند کی حالت میں، مگر نیند اچاٹ نہ ہو۔ ہنجرا میں کانٹا چبھنے کا احساس، یکایک کھانسی کی ساتھ صبح بستر سے اٹھنے پر ایک دفعہ کھانسنا، کھانسی کی وجہ سے نیند کا اچاٹ ہو جانا، بلغم کا آسانی سے باہر نکلنا، بغیر لیس کے جلد خارج ہونے والا گاڑھا بلغم، ہوا کے نالیوں سے نکلے، دل کے مقام پر تیز درد جس سے سانس رکے، بائیں کندھے کے جوڑ میں بہت تیز درد ہو جو رات کو سونے سے بڑھے مگر گرمی سے کم ہو، یہ بیسیلینیم کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کی مخصوص علامتیں خواص یہ ہے کہ حد سے زیادہ کمزوری، گردن اور پیٹھ کے غدود بڑے ہوئے اور درد کرے، ٹانگیں چلتے وقت بائیں گھٹنے میں درد مگر زیادہ دیر چلنے سے یہ درد نہ رہے، گھٹنے میں سلی ورم، دن میں غنودگی، رات کو بے چینی، گرمی کے دورے، اس دعا کی خوراک دینے کے بعد کچھ سینہ گہرے درد زارم، جلد درد، پیٹوں سے اکوتا، غدود بڑے ہوئے ہوں اور کمی یا زیادتی، رات کے وقت، صبح سویرے ٹھنڈی ہوا سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 30 سے اونچی پوٹاسی میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو لیویکو سے 10 قطرے کبھی کبھی بیسیلینیم کے خوراک کے بعد دینے چاہیے۔ اگر کمزوری بہت زیادہ ہو تو کلکیریا فاس کالی کرم۔ بیسیلینیم کا اثر ٹیوبرکلانیم سے ملتا ہے۔ دونوں ہی دعائیں سلی تکلیف میں مفید ہیں، بشرطے کہ پورے طور پر تب دق نے انسانی نظام پر اپنا تسلط نہ کر لیا ہو۔
غدودوں، جوڑوں، جلد اور ہڈیوں کی سلی تکالیف کے آغاز میں یہ بہترین دعا ہے۔ سرونیم بھی اس کے برابر گہرا اثر کرنے والی دعا ہے، جو کہ اس کو کالی کھانسی میں جبکہ پھیڑے پورے متاثر ہو چکے ہوں تو کھانسی میں وہ دی جاتی ہے۔ بیسیلینیم ٹیسٹیم جسم کے ظہری حصے پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی بیسیلینیم، اور اس کی معاون جو ہے وہ کلکیریا فاس اور کالی کرب ہے۔ اس کو اونچی پوٹیسی دینے سے فائدہ حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس دوائی کی خوراکیں بار بار نہیں دہرانی چاہیے اور 3x سے نیچے نہیں دینی چاہیے۔ یہ تھا آج کا بیسینیم جو سلک کی مادہ سے بنی ہوئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بیسیلینیم کا پتہ چل گیا ہوگا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پھر حاضر ہوں گے اگلے ٹاپک میں۔ رب رکھا۔